علم میں فرض واجب مستحب مباح حرام مکروہ کی بحث ہوتی ہے اور اس کا دائرہ کار جو ہے نا وہ عبادات معاملات معاشرت سیاست تک پھیلا ہوا ہے. ایسے احکام کی تشریح کرنا فقی و مجتہد کا کام ہے. یہ تو میں نے بتا دیا, اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں رہے گی آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے. نمبر 2, علم مخاصمہ یعنی بحث و مباحثہ ڈیبیٹس جس کو کہتے ہیں انگلش میں. اس علم کے مطابق قرآن میں 4 گروہوں یعنی فرقوں یعنی یہودیوں عیسائیوں مشرکین منافقین سے بحث و مباحثہ کیا گیا ہے. اس علم کی تشریح کرنا متکلمین علم کلام کے ماہرین کے ذمہ ہے. اب آپ کو پتہ ہوگا جس طرح ابھی دیکھو آپ لوگوں نے علم کلام پڑھ لیا نا, تو علم کلام میں کس چیز سے بحث ہوتی ہے؟ عقائد کی تشریح ہوتی ہے نا. کس کی تشریح ہوتی ہے؟ عقائد کی. تو اللہ تعالیٰ جب یہودیوں سے عیسائیوں سے ان کی عقائد کی بنیاد پر بحث و مباحثہ کرتا ہے نا کہ ان کی عقائد غلط ہے نا, ظاہری بات ہے یہ کام کس کا ہوگا؟ یہ علم کلام والوں کا متکلمین کا کام ہوگا. نمبر 3, علم تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے. اس علم کے لحاظ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور ان کی نشانیوں کا ذکر ہے. آسمان زمین کی تخلیق کا بیان ہے. انسان جس ہدایت اور تعلیم کا محتاج ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ بھی وہ ملتا ہے. تو یہ تو آسان سی بات ہے. نمبر 4, علم تذکیر بایام اللہ. یہ وہ علم ہے جس کا تعلق ان تاریخی واقعات جو میں پہلے بتا چکا ہوں واقعات اور حالات سے ہے جو قرآن مجید میں مذکور ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں پر اس کے انعامات اور نافرمانوں پر اس کے عذاب کا نازل ہونا بیان کیا گیا ہے. دیکھو جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ جو فرمانبردار تھے ان کو وہ صلہ مل گئی, اور جو نافرمان تھے اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آگے ختم ہو گئی, ٹھیک ہے. اچھا, نمبر 5, علم تذکیر بالموت و مبعد الموت. اس علم کا تعلق موت اور آخرت کے حوالے واقعات سے ہے. اس میں تفصیل کے ساتھ حشر نشر حساب میزان جنت اور دوزخ وغیرہ ان ساروں کی جو ہے نا وہ تفصیلات ذکر کی, وہ میں نے بتا بھی دیا, ٹھیک ہے. انداز بیان. قرآن مجید میں ان علوم خمسہ یعنی 5 علوم کو بیان کرنے کے لیے قدیم عربوں کا اسلوب جو سٹائل اختیار کیا گیا ہے, اور یہ اسلوب بعد کے عربوں کے ہاں نہیں ملتا. چنانچہ قرآن مجید نے احکامی آیات کو مختصر انداز میں واضح کیا ہے, فقہا کی طرح تفصیلات و جزیات بیان نہیں کی. اب بات سمجھ آ رہی ہے نا. یعنی قرآن نے احکامی آیات کو مثال کے طور پر جیسے کہ نماز کا ذکر ہے, زکوٰۃ کا ذکر ہے, حج کا ذکر ہے, جہاد کا ذکر ہے, جو بھی ہے نا معاملات ہیں اس میں بیع و شراء ہے وغیرہ, ان کا ذکر کیا لیکن تفصیل ذکر نہیں کیا. تو وہ تفصیل کس کے ہاں ہے؟ وہ تفصیل فقہا نے بیان کر دیا, ٹھیک ہے نا. سمجھ آ رہی میری بات ہے؟ اس طرح علم مخاصمہ کی آیات میں مخالفوں کی عقیدوں پر تقریری انداز میں کلام کیا ہے, اور ان سے فلسفیانہ اور منطقیانہ دلیلوں کے ساتھ بحث کا انداز نہیں اختیار کیا جیسے کہ بعد کے لوگوں کا طریقہ ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جو کچھ ضروری تھا اسے عام ترتیب کی پرواہ کی بغیر جو ہے نا وہ بیان کیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم مخاصمہ ہے نا ان کی موٹی موٹی عقائد کو جو کہ اگینسٹ اسلام تھے, اسلام کے مخالف تھے بالکل, ان کو اللہ نے پیش کیا, اور جو حق بات تھی نا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کر دی. بعد میں جو متکلمین نے ان کو عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے سے حق کا اثبات کیا اور باطل کا ابطال کیا ہے نا, تو وہ بعد والی بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مختصر موٹی موٹی باتوں سے اس کو بیان کر دیا, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اسباب نزول. اکثر مفسرین جب کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو خواہ اس آیت کا تعلق احکام سے ہو یا مخاصمہ سے, اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ چسپاں کر دیتے ہیں اور ایسی واقعے کو اس آیت کا شأن نزول قرار دیتے ہیں. حالانکہ قرآن کی نازل ہونے کا مقصد لوگوں کا تزکیہ نفس اور ان کے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہے, اس سے مختلف قسم کی آیات کا شأن نزول بھی مختلف وہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ جو اسباب نزول یا شأن نزول یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ جو مفسرین جب آیت کی تفسیر کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ اس آیت کا شأن نزول خاص ایک واقعے کے ساتھ ہے, اور وہ یہ ایک واقعے کے ساتھ خاص ہے, عام نہیں ہے. اور بعض آیتوں کا جو شأن نزول ہوتا ہے نا وہ عام ہوتا ہے, وہ میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, صحابہ کے لیے, سب کے لیے وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اسباب نزول کا مطلب یہ ہے. اگر آپ سے پوچھے کہ اسباب نزول کسے کہتے ہیں یا شأن نزول کسے کہتے ہیں تو آپ نے یہ جواب جو ہے نا وہ دینا ہے, ٹھیک ہے نا. نمبر 1, علم و مخاصمہ کی آیات کا شأن نزول لوگوں کے غلط عقیدے ہیں. اب دیکھو نا, ظاہری بات علم مخاصمہ کی آیات کا شأن نزول جب اللہ تعالیٰ کسی غلط عقیدے کا رد کرتا ہے قرآن مجید, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ غلط عقیدے کا جو ہے نا لوگوں کے غلط عقیدے ہیں, لہذا ان سے پرہیز کرنا چاہیے. جیسے عیسائیوں کا غلط عقیدہ ہے, یہودیوں کا غلط عقیدہ ہے, منافقین کا غلط عقیدہ ہے وغیرہ وغیرہ. نمبر 2, احکام کی آیتوں کا شأن نزول لوگوں کو برے اعمال اور ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی وہ ہے. احکام کی آیتوں کا شأن نزول لوگوں کے برے اعمال ہے. دیکھو جو احکامات ہوتی ہیں نا, احکامات میں فرض ہے, واجب ہے, حرام ہے, مکروہ ہے, تنزیہ ہے, مستحب ہے وغیرہ, حج ہے, مطلب زنا سے بچنا ہے, شراب سے بچنا ہے, سود سے بچنا ہے, نماز ادا کرنا ہے, اس طرح اور بھی جو چیزیں ہیں نا, کیا مطلب ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی وہ جو ہے نا وہ واقعہ نہ ہو, ٹھیک ہے. اچھا جی, نمبر 3, علم تذکیر بآلاء اللہ اور علم تذکیر بایام اللہ اور علم تذکیر بالموت. ان آیتوں کا شأن نزول یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے, ان کی نشانیوں سے اور موت اور آخرت سے کیا نہیں وہ آخرت سے جو غافل ہے نا, تاکہ اگر یہ لوگ یہ پڑھیں گے نا تو یہ جو غفلت ہے نا وہ ان کی دور ہو جائے گی.
ظاہری بات ہے جب نشانات پر وہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی جو نشانی ہے پہاڑ دریا وغیرہ، یہ ابس تو نہیں ہے، یا جو پرانے لوگوں کے جو قصے اور کہانیاں ہیں واقعات ہیں جن کو سزائی ملی ہے یا جن کو جو ہے نا ان کا اچھا بدلہ ملے ہے جو ایمان لے کے آئے تھے، اور یا جو موت کی بات ہے یا جو موت کے بعد جو آخرت کا جہنم دوزخ وغیرہ یہ سارے ہوں گے، تو یہ جو ان کے اندر جو غفلت ہوگی نا وہ ختم ہو جائے گی اور یہ سیدھے راستے پہ چل پڑیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن سر مفسر یہ جو یہاں پہ شان نزول بتائے ہیں نا، علم محاسن کی احکام کی اور علم تذکیر بھی یا اللہ کی، یہ سر اہم ہے کہ ہم الگ الگ اس کو مطلب نہیں سیکھ نہیں لیں کوئی نہیں الگ الگ جی۔ الگ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو انہوں نے ویسے ہی بیان کر یہ دیا۔ سر وہ ہوتا ہے نا جس کی مطلب کسی واقعے کی وجہ سے وہ نازل ہوتا ہے، مطلب کسی بس واقعے آپ مختصراً جو ہے نا جی مختصراً اتنی سی باتیں مختصراً خلاصہ کے دو، وہ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس کی کیا شان نزول، وہ تو آپ کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے نا کہ جیسے ایسے جی آیاتوں سر کو انسان تھوڑا سا غور کرے نا کہ جو فار ایگزامپل اگر میں آپ سے کہہ دوں نا کہ علم تذکیر بھی اللہ کا جو شان نزول ہے اس کا کیا مقصد ہے، تو اس کا تو سمپل سا مسئلہ کہ تذکیر بھی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں غور و فکر کریں اور ہم صحیح جی رستے پر جو ہے نا وہ چل پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں تو اللہ موجود ہے، اس کو ابس پیدا نہیں کیا گیا، تو اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ جی انسان سیدھے رستے پہ چل پڑے اور غلط جو ہے نا وہ اس غلط رستے پہ نہ چلے۔ تو اگر آپ مختصراً جی طور سر پر شان نزول میں یہ بھی کہہ دینا کہ آیاتوں کا شان کبھی عام ہوتا ہے اور کبھی خاص ہوتا ہے، کسی واقعے کا شان نزول کسی ہو سکتا ہے صحابی کے ساتھ خاص ہو وہ عام نہ ہو، اور اکثر آیات ایسے ہیں جس کا شان نزول جو ہے نا وہ عام ہوتا ہے جس میں ہم آپ سارے شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی لیکن سر مفسرین حضرات شان نزول کے حوالے سے بعض چھوٹے چھوٹے غیر ضروری واقعات کو بہت زیادہ تفصیلات اور جزئیات بیان کر دی جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کا قرآن کے مضامین سے کوئی تعلق نہیں، یہ اصل میں شاہ ولی اللہ خود بتاتے ہیں نا، کیونکہ شاہ ولی اللہ خود بتاتے ہیں کہ جن چیزوں کا بس ہمیں حدیث سے ثبوت ملتا ہے شان نزول میں جتنا کہا گیا ہے نا جتنا بیان ہوا ہے اتنا ہی بندہ بس کیا کرے وہ بیان کرے، اتنی جزئیات و تفصیلات میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ البتہ بعض آیات ایسے ہیں جن میں کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے، خواہ وہ واقعہ نبی کے زمانے میں پیش آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے پیش آیا ہو، ایسی روایات کی تفسیر کرتے وقت اس سے متعلق واقعہ ضرور بیان کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر اس مقام پر کسی کو تشنگی جو ہے محسوس ہوتی ہے۔ تشنگی کا مطلب یہ جو بندہ پیاسا ہوتا ہے تو اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک آیت ایسی ہو نا، فار ایگزامپل یہ جو آیت ہے نا والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود، اگر آپ سے پوچھے کہ قتل اصحاب کا ترجمہ کرو، آپ ترجمہ کریں اور آپ کو شان نزول کا پتہ نہ ہو تو کسی کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں گا نا، پھر نہیں آپ سر وہاں پر پورا تفصیل سے واقعہ بیان کریں گے جو اصحاب الاخدود خندق والا جو واقعہ تھا، یا یہ یا مثال کے جی طور پر یہ جو دوسری آیت قرآن مجید میں ہم بعد میں پڑھیں گے بھی، جو دوسری ہے نا کہ وہ کون سی آیت ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ یرا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا، اس طرح ہے نا، وہ جو مرشد غانوی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ پوری آیات جو ہے نا شان نزول وہی ہے، وہ اتری تھی کہ اس کے زمانے جاہلی میں کسی عورت کے ساتھ تعلقات تھے، ایک دفعہ جب یہ ایمان لے آئے تھے تو یہ وہاں چلے گئے مکہ مکرمہ میں، تو وہاں پر صورت نے اس کو گناہ کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ میں تو ایمان لے آ چکا ہوں، میں اس گناہ کی طرف نہیں ہوتا، ہاں میں اتنا کروں گا جب میں مدینہ چلا جاؤں گا تو آپ علیہ السلام سے اجازت طلب تو آپ سے میں نکاح کروں گا، تو پھر یہ آیات ہی اتری، دیکھو اب یہ آیات خاص اس صحابی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب اگر ہمیں شان نزول کا پتہ نہ ہو تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ یار اس کا پس منظر کیا تھا۔